والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے، مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے، نور نظر نبی کا کربل کو جا رہا ہے۔ لے لو سلام آخر اجازت مجھے دنانا، لے لو سلام آخر اجازت لے لو سلام آخر اجازت مجھے دلانا، وعدہ وفا کرنے نواسا کربل کو جا رہا ہے، وعدہ وفا کرنے نواسا کربل کو جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ گفتگو کرنے سے قبل تمام احباب بلند آواز سے نبی اور آل نبی پر درود پاک کی لڑیاں پیش کرے، قریب آواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر مجھے کچھ رپورٹ آئی ہے اس اوٹے پر اور میڈیکل پر اگر کوئی نوجوان یا پھر کوئی آدمی اگر بیٹھا ہوا ہو تو وہ ادھر آ جائے، اور جو یہ سامنے جو اس پار لوگ جو آدمی لوگ بیٹھے ہوئے ان سے بھی میری گزارش ہے، پیچھے عورتیں کھڑی بھی رہتی ہے انہیں جگہ نہیں رہتی، ان سے میری گزارش ہے نوجوان آدمیوں سے جو آدمی لوگ ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں وہ ادھر آگے آ جائے، ادھر میں آپ کے لیے کرسیاں خالی کر دوں گا۔ بچے بیٹا نیچے اتر جاؤ، بیٹا نیچے اتر جائے، سب اتر جاؤ بیٹا، آ جاؤ، بہت اچھی جگہ، آ جاؤ بیٹا، ادھر سے آدمی لوگ ادھر آ جائیں۔ دیکھیے آپ کے لیے بچوں نے کتنے جلدی جگہ خالی کر دی، سب کے سب آ جاؤ، ادھر عورتوں کے لیے جگہ نہیں رہی۔ آپ اگر دوسرے کا خیال کرو گے کرسیاں نہ لے کر کے آؤ، بلکہ پوری جگہ خالی ہو گئی ہے، کرسیاں وہیں پر رہیں گے، جگہ پوری خالی ہو چکی ہے۔ آپ عورتوں کے لیے مستورات کے لیے کرسیوں کو چھوڑ دیں، بس بیٹا آواز نہ کرو، ادھر کرسیاں ادھر لانے کی ضرورت نہیں ہے، کرسیاں بہت خالی ہے ادھر۔ اگر مجھے اجازت ہوتی نا تو میں بیچ میں آ کر کے بیٹھ جاتا، آپ کو کہنے کے بعد بھی آپ اٹھ نہیں رہے ہیں، آگے کرسیاں خالی ہیں۔ یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے یہ آگے آ جائے، آگے آ جاؤ، جو پیچھے بیٹھے ہوئے یہ آگے آ جاؤ، بس ہو گیا، تمامی حضرات خاموش رہے، بس تمامی حضرات خاموش رہے، نوجوان بچے بھی خاموش رہے، اور جو میری آج کی گفتگو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے ہم شہادت اور کربلا کی باتیں اور شہادت کے اسباب وغیرہ بیان کریں گے۔ حضرات محترم، اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، بڑے سنہرے الفاظ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، آپ حضرات سماعت فرمائیے، اور کچھ جوابات آپ کے حوالے کروں گا۔ جو بوری بستر والی جماعت ہے ان کو یہ جواب دیجیے گا، بڑا آپ کو لطف آئے گا۔ حضرات محترم، اللہ خالق کائنات نے، کعبے کے رب نے ارشاد فرمایا، پورے عالم کے رب نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ
ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں، میری راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پر 4 پارے میں اللہ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ پہلے تو کہہ دیا انہیں مردہ نہ کہو، پھر دوسری مرتبہ کہا انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، ان کے بارے میں یہ بھی نہ سوچو کہ وہ مردہ ہوگے یا پھر زندہ ہوگے، ان کے بارے میں یہ بھی نہ سوچو۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اللہ فرماتے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، اور انہیں اپنے رب کی طرف سے قبر میں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ بتائیے رزق کس کو دیا جاتا ہے؟ جن لوگوں کو دیا جاتا ہے رزق، اگر کسی کو دیا جاتا ہے تو وہ کھاتا بھی ہے، وہ کھاتا ہے۔ تو بتائیے کھانا کس کی علامت ہے، زندوں کی یا مردوں کی؟ زندوں کی علامت ہے۔ تو پھر کہو ان بولی مستر والی جماعتوں سے کہ تم کہتے ہو کہ انسان مر جاتا ہے مٹی میں مل جاتا ہے، امام الانبیاء کے بارے میں انہوں نے جو بک دیا وہ بک دیا، لیکن عام انسان اللہ فرماتا ہے مرتا نہیں ہے جو میری راہ میں شہید کیا جائے، جو میری راہ میں قتل کیا جائے۔ او اللہ کے بندے، وہ بے عقل ٹولے، تجھے سمجھ میں آنا چاہیے حضور کا ایک ادنا سا امتی اگرچہ وہ گناہگار ہے اور اس کے لیے اس کو اللہ نے ایک سعادت عطا فرمائی کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اللہ کے دین کے لیے لڑے، اور وہ اسی حالت میں مر گیا۔ اس نے نہ نمازیں صحیح طریقے سے پڑھی ہے، نہ روزے صحیح طریقے سے کیے ہیں، اگر وہ اسی حالت میں مر گیا یہاں تک کہ اسے دین کی راہ میں، اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا، تو پھر قرآن ایسے بندے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مردہ نہ کہو۔ جب اللہ کے رسول کا ادنا امتی اگر اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اگر جہاد میں شہید ہو جائے وہ مردہ نہیں ہوتا، نبی کا ادنا امتی مردہ نہیں ہے، تو پھر امام الانبیاء کیسے مردہ ہوئے؟ امام الانبیاء کیسے مر کر کے مٹی میں مل گئے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ ان کم بختوں کو سمجھاؤ کہ ادنا انسان نہیں مرتا۔ اب پھر ایک بات، اگر نبی کا امتی زندہ ہے اپنی قبر میں جو شہید ہوا تو پھر اس کا سہارا کیا ہے؟ اللہ نے نبیوں کو اپنی امت کے لیے سہارا بنا کر دنیا میں بھیجا۔ جب سہارا، جس کا سہارا ہے وہ زندہ ہے اور جو سہارا بن کر کے آیا وہ مردہ ہے، تو پھر بتاؤ یہ زندہ شخص بے سہارا ہوا یا نہ ہوا؟ بے سہارا ہوا، تو پھر یہ کہاں سے انصاف ہے؟ یہ کہاں سے انصاف ہے؟ اعلیٰ ترین شخص، اعلیٰ ترین شخصیات مردہ رہے اور ادنا سے ادنا شخص زندہ رہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ لوگوں کو اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، اور سب سے اعلیٰ اللہ نے اگر کسی کو پیدا فرمایا ہے تمہارے میرے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ۔ انہیں حیات دے دی جاتی ہے، انہیں زندگی دے دی جاتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ دنیا میں رہتا تھا تو چلتا پھرتا تمہارے سامنے ظاہری طور پر زندہ نظر آتا تھا، لیکن اسے باطنی ایسی زندگی ملی ہے، وہ جب چاہے اللہ کے اختیارات و پاور سے، اللہ کی عطا سے جب چاہے کسی کی مدد بھی کر سکتا ہے، جب چاہے کسی کے کام بھی آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، آج کی تقریر میری بہت سنجیدہ طور پر ہوگی کیونکہ مجھے کچھ تکلیف کا احساس بھی ہے۔ حضرات محترم، اگر جذبات میں تقریر کروں گا تو کچھ تکلیف مجھے ہوگی، اس وجہ سے میں سنجیدہ طریقے سے آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تقریر کروں گا کہ آپ کی سمجھ میں ضرور آئے گی۔ کربلا کی باتیں ہونے سے پہلے ایک ایسے شخص کا واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں جس کی محفل ہم سجاتے ہی نہیں ہے۔ میری مراد ایک بھائی کا ذکر تو ہم کرتے ہیں، دوسرے
بھائی کا کبھی الگ سے اجتماع و پروگرام نہیں سجاتے. میری مراد حضرت سید الشہداء حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بڑی اعلیٰ ذات ہے، اور بڑا بھائی تو بڑا بھائی ہوتا ہے، چھوٹا بھائی تو چھوٹا بھائی ہی رہتا ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی شان تھی. کربلا کے واقعے سے 10 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں سو کر کے جب اٹھتے ہیں، اپنے گھر میں سو کر کے جب اٹھتے ہیں تو فرماتے ہیں، او میری بہن زینب، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کو دیکھنے کے بعد میں بیدار ہوا ہوں. اللہ اکبر. وہ کون سا خواب ہوگا جس کو دیکھنے کے بعد آپ بیدار ہوئے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، میری بہن زینب، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آقا نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے ہیں. ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف لائی ہے. حضرت مولا علی بابا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تشریف لائے ہیں. تینوں شخصیات کو میں نے دیکھا ہے. امام الانبیاء کو میں نے دیکھا ہے. اللہ اکبر. میں نے امام الانبیاء کو دیکھا ہے. حضرت امام الانبیاء رضی اللہ حضرت امام الانبیاء علیہ السلام کو میں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے خواب میں دیکھا ہے، پانچ کی نگاہوں سے دیکھا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین فرماتے ہیں، حضرت امام حسن فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بڑا ستایا گیا ہے. اے میرے نانا جان، مجھے بڑا ستایا گیا ہے. آپ میرے کام سے، آپ میری زندگی سے باخبر ہیں. مجھے تماشے مارے گئے ہیں، مجھے مارا گیا ہے میرے سامنے. یا رسول اللہ، اے نانا جان، میرے سامنے میرے ماں باپ کو، میری ماں کو، میرے والد کو گالیاں دی گئی ہے. اے میرے بابا جان، اے میرے نانا جان، اب میں کروں تو کیا کروں؟ مجھے بڑا ستایا گیا ہے. اب میں کروں تو کیا کروں؟ مجھے بہت پریشان کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، او میرے نواسے، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. آخرکار وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ اب تم آ کر کے ہم سے ملو گے. بتاؤ تو صحیح، حضور کو علم غیب نہ کہتے ہو، حضور کو کہتے ہو کہ کسی چیز کا علم نہیں ہے. دیکھو تو صحیح، حضور فرماتے کچھ ہی دن میں، کچھ ہی دیر میں تم اب میرے پاس آنے والے ہو، اب آ کر کے ہم سے ملنے والے ہو. اللہ اکبر. جب یہ خواب امام حسن نے سنا اور پھر حضور نے فرمایا اے حسن، اب تجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب تو صبر کر، اللہ تجھے جزا عطا فرمائے گا، اللہ تجھے جزا عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. حضرت امام حسن نے اپنی بہن زینب کو یہ خواب کہہ کر کے سنایا تو آپ زاروں قطار رونے لگی. اللہ اکبر. اب میرا بھائی مجھ سے بچھڑنے والا ہے، اب میرا بھائی مجھ سے بچھڑنے والا ہے. کچھ ہی زندگی اس کی بچی ہوئی ہے. اور ایک خواب اس سے پہلے اور آیا تھا حضرت امام حسن کو کہ حضرت امام حسن کی پیشانی پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پوری سورہ مبارکہ آپ نے اپنی پیشانی پر لکھی ہوئی دیکھی تھی. جب وہ خواب حضرت سعید ابن مسیب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد کو سنایا گیا تو حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے امام حسن، یہ خواب یہ تعبیر بتاتا ہے کہ اب آپ کا آخری وقت قریب ہے، اب آپ جام شہادت نوش کرنے والے ہیں، اب آپ دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ خواب کیا کم تھا، اس کے بعد حضرت امام حسن نے یہ خواب دیکھ لیا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کہہ کر کے سنایا. اللہ اکبر. حضرات محترم، رات جیسی تیسی گزرنے والی ہے. اب بھائی کی محبت میں یہ آخری ساعتیں گزر رہی ہے کہ میرا بھائی اب انتقال کرنے والا ہے، میرا بھائی اب جام شہادت نوش کرنے والا ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم، حضرت امام حسن نے فرمایا، اے بہن، مجھے بہت پانی کی پیاس لگی ہے، مجھے شدت کی پانی کی پیاس لگی ہے. آپ جانتے ہو دشمنوں نے، یاد رکھو، امام حسن
حسین کا قاتل صرف یزید ہی نہیں تھا، یزید صرف امام حسین ہی کا قاتل نہیں تھا، حضرت امام حسن کو شہید کرنے میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ بظاہر دوسروں کے ذریعے اس نے زہر دلوایا، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن کی بیوی نے زہر دیا، ایسی بات نہ کہنا، جبکہ حضرت امام حسن نے نام نہیں لیا تو تم کہاں سے ہوتے ہو؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ آپ کی بیوی کو بدنام کرے؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، امام حسن نے بھی نام نہیں بتایا کہ مجھے کس نے زہر دیا ہے، تو حضرات محترم کس کو کیا پتا چلے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن نے پانی منگوایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پانی لا کر کے دیتی ہے۔ کون سا پانی لا کر کے دیتی ہے؟ کون سے مشکیزے کا پانی لا کر کے دیتی ہے؟ اس مشکیزے کا پانی لا کر کے دیتی ہے جس میں غداروں نے الماس نام کا ہیرا پیس کر کے اس میں ملا دیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، یہ ہیرا کیا ہے؟ سب سے زیادہ اگر کوئی ہیرا زہریلا ہوتا ہے تو وہ الماس نام کا ہیرا ہے، جس کا زہر بہت ہی شدت کا ہوتا ہے اور بہت تڑپ کر کے انسان اس کو پینے والا مرتا ہے۔ اس کو پیس کر کے حضرت امام حسن کے مشکیزے میں پانی بھر دے، اس مشکیزے میں اس کو ڈال دیا گیا تھا۔ اس کی باریک انیاں ہوتی ہے، اس کی انی کو اگر الماس نام کے ہیرے کو اگر کانچ پر چلایا جائے، صرف چلانے ہی سے، صرف پھیرنے ہی سے، صرف ٹچ ہی کرنے سے کانچ کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر سوچو امام حسن نے جب وہ پانی پیا ہوگا تو آپ کا کیا بنا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ دل کانپ جاتا ہے ایسے واقعات سننے اور بیان کرنے سے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی جب منگوایا، بہن نے پانی لا کر کے ایک مشکیزے کا پانی وہ گلاس میں لا کر کے پیالے میں لا کر کے دیا۔ اے میرے بھائی، تو تھک گیا ہے، تو حیران ہو گیا ہے، تو تھک گیا ہے خواب کو دیکھ کر کے، تجھے نیند نے پیاس لا دی ہے، اب تو یہ پانی سے اپنی پیاس بجھا لے۔ اللہ اکبر۔ پانی کا پیالہ جب پیش کیا گیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پانی کے پیالے کو پیا۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی، اس کے بعد میں آپ کو جو تکلیف محسوس ہوئی، اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے، اللہ ان کی قبر پر نور و نکاحت کی بارشیں نازل فرمائے، اللہ ان کو ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پانی پیا، جو زہر نے، جو ہیرے نے اپنے اثرات کو ظاہر کیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ کی اتری کے، آپ کی آنکھ کے اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، او میری بہن زینب، اب مجھے لگتا ہے میرے کلیجے سے لے کر میرے پیٹ تک پورا حصہ کٹ گیا ہے، اتریاں کے حصے کٹ گئے ہیں، میرا کلیجہ کٹ گیا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ الٹی کرتے، اس ہیرے کی وجہ سے آپ کے منہ کو جو جھانک آتی، آپ کے منہ کو جو پھینک آتا، آپ الٹی کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس الٹی کرنے کے اندر، اس قے کرنے کے اندر کلیجے کے ٹکڑے آ کر کے گرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اتڑیوں کے ٹکڑے آ کر کے گرتے تھے۔ کتنا شدت کا وہ آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، کتنا شدت بھرا یہ وقت ہوگا حضرت امام حسن کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت امام حسن فرماتے ہیں اب میرا کیا ہوگا؟ حضرت امام حسن فرماتے ہیں مجھے بہت شدت کی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے 3 یا 4 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا تھا، کبھی شہد میں دیا گیا تھا، کبھی کھجور میں دیا گیا تھا، کبھی شربت میں دیا گیا تھا۔ حضرت امام حسن جیسے اثرات معلوم ہوتے کہ مجھے زہر دیا گیا ہے، آپ فوراً اپنے نانا کی مزار پر چلے جاتے اور دعا کرتے، اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا، زہر کا اثر زائل ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ وقت بڑا عجیب تھا، حضور نے بھی آ کر کے بشارت دے دی تھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم جام شہادت کو نوش کرو، اب وقت آ گیا ہے کہ تم آ کر کے مجھ سے ملو گے۔ اے میرے نوازے صبر کرنا، اے میرے نوازے صبر کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت امام حسن کو بڑی شدت کی تکلیف ہو رہی ہے، رات جیسے تیسے گزرتی ہے۔ لوگوں کو جب معلوم ہوا صبح فجر کے وقت میں تو لوگ آ کر کے بھیڑ جمع ہو گئی، ہمارے امام کو کیا ہوا ہے، ہمارے امام کو کیا ہوا ہے۔ اللہ
اکبر، لوگ آ کر کے حیران و پریشان ہو گئے، اب کیا ہوگا، اب ہمارا رہبر و رہنما کون بنے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت امام حسن نے حضرت امام حسین کو بلایا، آؤ بلاؤ امام حسین کو، میرے بھائی کو بلاؤ، میں اپنے چھوٹے بھائی کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، میں اسے کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، کچھ وصیتیں ہیں جو میں اسے بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب بلایا گیا سارے لوگ جانے لگے، حضرت امام حسن کو جب بلایا گیا، امام حسین کو جب بلایا گیا، حضرت امام حسین نے جب اپنے بھائی کا یہ حال دیکھا کہ بھائی تڑپ رہا ہے، بھائی کے منہ سے خون کی الٹیاں ہو رہی ہے، بھائی کے منہ سے کلیجے کے ٹکڑے نکل رہے ہیں، بھائی کے منہ سے اکڑیوں کے ٹکڑے نکل رہے ہیں، یہ حال دیکھ کر کے بھائی سے رہا نہ گیا۔ بھائی میں کتنی محبت ہوتی ہے، بھائی سے کتنا پیار کرنا چاہیے، ذرا سماعت تو کرے۔ حضرت امام حسین اپنے بھائی کے گلے سے لپٹ گئے۔ او میرے بھائی پتا تو صحیح، گلے سے لپٹ کر کے زار و قطار رونے لگے، میرے بھائی یہ تیری حالت کس نے کی ہے، مجھے اس کا نام بتا دے، مجھے اس کا نام بتا دے۔ بیوی کتنی ہی کیسی کیوں نہ ہو، اگر وہ شدت میں ڈال دے، تکلیف میں ڈال دے، شوہر اس کا ذکر ضرور کرے گا کہ میری بیوی نے مجھے تکلیف دی ہے، لیکن حضرت امام حسن کی بیوی کا نام لینے والوں، ان پر داغ لگانے والوں، ان پر الزام و بہتان لگانے والوں، بتاؤ تو صحیح حضرت امام حسن نے کیا فرمایا؟ میرے بھائی حسین، مجھے اگر جس پر شک ہے، اگر وہی شخص نے مجھے زہر دیا ہوا ہے تو میرا اللہ منتقم ہے، سب سے بہتر انتقام لینے والا میرا اللہ ہے، وہ میرے دشمن سے انتقام ضرور لے گا، سب سے بہترین انصاف فرمانے والا اللہ ہے، وہ ضرور انصاف فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر وہ شخص نہ ہوا جس پر مجھے شک ہے اور میں نے تجھے نام بتا دیا، پھر تو نے اسے قتل کر دیا اور مجھے یقین ہے تو اسے ضرور قتل کرے گا، پھر تو نے اسے شک کی بنیاد پر اگر قتل کر دیا، صرف شک کی بنیاد پر اگر وہ شخص قتل ہو گیا تو یہ گناہ ہمارے سر پر آئے گا، یہ گناہ ہمارے سر پر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن نے نام نہیں بتایا، حضرت امام حسن نے نام نہیں بتایا، بس یہی اوروں کو تلقین کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ صبر کہاں سے آیا؟ یہ صبر وہاں سے آیا جس کی ماں نے صبر میں زندگی گزار دی ہے اور وہی صبر کے لقمے اپنے بچوں کو جب کھلایا ہے، بچوں نے آخری دم تک کے صبر کی سانسیں لی ہے، آخری دم تک کے صبر کی گھڑیاں گزاری ہے، آخری دم تک کے صبر کی ساعتیں گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، آپ نے فرمایا میرے بیٹے کو بلاؤ، میرے بڑے والے بیٹے کو بلاؤ۔ حضرت امام حسن کو اس وقت 3 یا 4 بیٹے تھے۔ اللہ اکبر۔ 3 یا 4 آج کی اولادیں تھی۔ سب سے بڑا بیٹا جو تھا اس کی عمر 7 سال بتائی جاتی ہے، اور پھر اس کی عمر جب 7 سال ہے اس کا نام قاسم بتایا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا او میری زوجہ، او میری بیوی، او میری پرواہ، او میری جان، او میری پرواہ بیوی۔ آپ کی بیوی کا نام پرواہ تھا، ام پرواہ کو آپ نے کہا او میری پرواہ، ذرا دیکھ تو صحیح، میرے بازو پر ایک تعویذ بنا ہوا ہے، اور تعویذوں سے نفرت کرنے والوں اہل بیت بتا رہے ہیں تعویذ کیا ہوتا ہے، اہل بیت بتا رہے ہیں تعویذ کہاں سے پہننا ثابت ہے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں او میری پرواہ، او میری زوجہ، میرے بازو سے تعویذ کو کھول اور اپنے بیٹے کے گلے میں ڈال دے، اپنے بیٹے کے گلے میں یا پھر بازو پر باندھ دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن کے بیٹے کے گلے میں، حضرت امام قاسم کے گلے میں جب یہ تعویذ باندھا گیا تو پھر آپ نے فرمایا او میرے بیٹے، جب تجھ پر شدت کا جب وقت آئے، جب تجھ پر سب سے زیادہ پریشانی کا وقت آئے، تب یہ تعویذ کھول کر کے دیکھ لینا، تب یہ تعویذ کھول کر کے پڑھ لینا، یہ تعویذ تیری رہنمائی کرے گا، یہ تعویذ تیرے کام ضرور آئے گا، تیری مصیبتوں کو یہ تعویذ ٹال دے گا، تجھے یہ خوشیاں دلائے گا، تجھے یہ پریشانی سے آزاد کر دے گا، مصیبتوں سے باہر نکال دے گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ نصیحت کی نا تو پھر اس کے بعد میں حضرت امام حسن کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسن نے نصیحت کی تھی کہ
مجھے اپنے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، مجھے اپنے نانا کے بازو میں دفن کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین اجازت لینے کے لیے اپنی نانی حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں حضرت امام حسین جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں تو ماں عائشہ صدیقہ ہم مومنوں کی ماں کو کس حالت میں دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کے کونے میں حضرت ماں عائشہ صدیقہ اپنے دوپٹے کو سر پر منہ پر ڈھکے ہوئے ہیں اور زاروں قطار رو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن کی یاد میں زاروں قطار رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا او میری نانی روتی کیوں ہے، تجھے کس بات نے رلایا ہے؟ حضرت ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے حسن کا آج انتقال ہو گیا ہے، وہ شہید ہو گیا ہے، زہر نے اس کو شہید کر دیا ہے، دشمنوں نے چال چل کے اسے زہر پلا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یہ وہ حسن ہے جس کو میں نے میرے سرتاج امام الانبیاء کے سامنے اس حالت میں دیکھا تھا کہ یہ حسن کو اس حالت میں دیکھا تھا کہ میرے نبی کے پاس یہ حاضر ہوا اور پھر میرے نبی نے اس کو بچپن کی حالت میں جب یہ بچہ تھا اس کو میرے نبی نے ہاتھ پکڑا اس کے اور کہا حسن چڑھو۔ جب میرے نبی نے یہ کہا حسن چڑھو تو امام حسن نے اپنے ننھے پیروں کو میرے نبی کے پیر پر رکھا۔ میرے نبی کے جب پیروں پر رکھا پھر حضور نے فرمایا حسن چڑھو۔ جب حضور نے جب حسن کو چڑھنے کے لیے کہا تو پنڈلیوں تک آئے، پھر حضور نے فرمایا چڑھو۔ پھر حضور نے جب چڑھنے کو کہا تو آپ کے گھٹنوں پر آپ نے پاؤں رکھا۔ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے سامنے حضرت امام حسن کا چہرہ آ گیا، پھر حضرت امام حسن کے منہ سے زبان کو نکال کر کے حضرت امام حسن کی زبان کو اور اوٹ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر چوما، جیسے اس قدر آپ نے چوسا جیسے کوئی کھجور کو چوستا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم ماں عائشہ صدیقہ اتنا کہنے کے بعد اور زاروں قطار رونے لگی۔ حضرت امام حسن نے فرمایا او میری نانی یہ حسن کی یہ خواہش تھی کہ حضور کے پہلو میں دفن ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اس کے نانا کا گھر ہے، پھر میں کون ہوتی ہوں، وہ جب چاہے جب آ سکتا ہے، میں اسے اجازت دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب تجہیز و تکفین کے بعد کفن وغیرہ دینے کے بعد حضرت امام حسن کے جنازے کو گلی میں لایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے پاس لایا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم پھر اتنے میں مروان نامی شخص کو پتا چلا کہ حسن کا جنازہ آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے روک دیا، تلوار تان دی کہ بس اس کے آگے میں حسن کے جنازے کو جانے نہیں دوں گا، حضرت امام حسین نے فرمایا میرے بھائی نے وصیت کی تھی میں اسے دفناؤں گا اپنے نبی اپنے نانا کے پہلو میں۔ اللہ اکبر۔ اس نے پھر کیا کیا، ایک تیر نکالی، کمان سے لگائی اور امام حسن کے جنازے کو مارنا شروع کر دیا۔ او لوگوں یہ تو آج کا کوئی کافر بھی ہو کم از کم وہ مومنوں کے جنازے کی تعظیم اس انداز میں کیا کرتا ہے، لیکن یہ کیسا کھلا کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ اکبر نوازے رسول کے ساتھ جنازے کے اندر یہ سلوک کر رہا ہے کہ تیر نکال کر کے ان کے جنازے پر ان کی میت پر مار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم ان کی میت پر تیر برسانے لگا، آپ کے کفن سے خون نکلنے لگا، آپ کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہے اللہ اکبر آپ کے کفن کو آپ کے جسم کو ایک اور کفن دے دیا گیا۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ اب رنگین کفن کے ساتھ انہیں دفنایا نہ جائے، آپ کو جنت البقیع میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت فاطمہ کے پہلو میں آپ کے قدموں میں دفنایا گیا، کیونکہ دوسری وصیت بھی یہ تھی کہ اگر
مروان نامی شخص انکار کر دے، جانے نہ دے، دفن نہ ہونے دے، تو مجھے اپنی امی کے قدموں کے نیچے دفنا دینا۔ اللہ اکبر۔ پھر لوگوں نے یہ سوچا کہ رنگین کفن انہیں کیسے دے؟ اس کے اوپر ایک اور کفن لپیٹ دیا گیا، اس کے اوپر ایک اور کفن لپیٹ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہے، آپ کی بہن فرماتی ہے، امام حسن کی بہن فرماتی ہے، امام حسین کی بہن فرماتی ہے، میں نے سیدہ فاطمہ کے دو بیٹوں کے جنازے دیکھے ہیں، ایک کو ڈبل کفن ملا ہے، ایک کو ڈبل کفن ملا ہے، اور دوسرے کو تو کفن بھی نصیب نہیں ہوا، دوسرے کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر آئیے 10 سال کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ 7 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ وصال کر گئے۔ اللہ اکبر۔ مدینے میں ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ولید بن عقبہ نام کا ایک شخص تھا جو اس وقت گورنر مدینے میں رہا کرتا تھا، مدینے کا گورنر اسے بنایا گیا تھا۔ حضرات محترم، جب اسے گورنر بنایا گیا، ابھی کسی کو یہ خبر نہیں ملی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو خبر ملی ہے، ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نہایت افسوس کرتے ہیں، ہائے امیر کا انتقال ہو گیا، ہائے امیر کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد یزید کا ایک خط آتا ہے، ولید نامی شخص کو و مدینے کے گورنر کو ایک خط آتا ہے، اور وہ خط میں یزید کیا لکھتا ہے؟ اور یزید یہ لکھتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر اور بھی 3 صحابی ہیں، ان صحابیوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے میری بیعت کرواؤ، اور حضرت امام حسین سے میری بیعت کرواؤ، ان کو کہو کہ یزید کو یہ امیر مانے، جب یہ امیر مانیں گے تو ان کی جان کو بخش دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ جب آپ کو بلایا نا تو ابھی آپ دوسرے شخص سے بات ہی کر رہے تھے، اتنے میں اور ڈبل سے ولید کا سپاہی آ گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں پتا نہیں ہے، تمہیں مدینے کا گورنر تمہارے انتظار میں ہے، تمہارا منتظر ہے، وہ تمہاری یاد کر رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے، اور تم یہاں پر گپ شپ میں لگے ہوئے ہو۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، اس میں دیری کی کیا بات ہے، اس میں دیر کرنے کی کیا بات ہے، میں تو ابھی نکل ہی رہا ہوں، میں تو ابھی آ ہی رہا ہوں۔ اتنے میں آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ غلط ارادہ ہے، مروان نامی شخص مجھے کچھ نہ کچھ کرے گا، وہ مجھے نقصان پہنچائے گا، وہ مجھے جام شہادت پینے پر مجبور کر دے گا۔ حضرت امام حسین چند سپاہیوں کو گھر پر آ کر کے لیتے ہیں اور پھر اس کے پاس جاتے ہیں، ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں، جا کر دیکھتے کیا ہے کہ وہاں پر مروان نامی شخص بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یزید کا خط آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ آپ کو اور 3-4 لوگوں کو یزید کی بیعت کرنا پڑے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اتنے چھپ کر میری جیسی ذات، میرا جیسا شخص اتنے چھپ کر کسی کی بیعت کر ہی نہیں سکتا، ابھی صبح ہو لینے دو۔ ایک چائے والے آواز بند کر، ابھی صبح ہو لینے دو۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، صبح کو جب لوگ آئیں گے، مجمع ہوگا، تب جب میں دیکھوں گا، جو فیصلہ کروں گا تو پھر اس پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہہ کر امام حسین جانے لگے۔ وہ مروان نے کہا اے ولید، اسے جانے نہ دے، یہ جب ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا، اسے پکڑ لے، اسے قید کر لے، اور پھر جب تک کہ نہ چھوڑنا، جب تک کہ
جب تک کہ یہ یزید کی بیعت نہ کر لے. اگر یہ بیعت نہیں کرتا اسے قتل کر دے. اللہ اکبر. جیسے ہی حضرت امام حسین نے سنا اور ابن زرقہ تو مجھے شہید کرنے کی بات کرتا ہے, میرے قتل کرنے کی بات کرتا ہے, تجھ میں کیا ہمت ہے, تو نہایت کمینہ اور کمبخت انسان ہے. اتنا کہنے کے بعد حضرت امام حسین وہاں سے نکل پڑتے ہیں. پھر کچھ دن گزرتے ہیں اور یزید کے خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں. امام حسین سے کہو کہ وہ بیعت کرے, اگر وہ بیعت نہیں کرتا تو پھر اسے قتل کر دو, معاذ اللہ رب العالمین. یہ کہنے لگا, یہ کہاں جانے لگا. اللہ اکبر. ولید نامی شخص نے جو اہل بیت کا وفادار تھا اس نے چوری چھپ کے ایک خط لکھا اور اپنے رازدار شخص سے, جو راز والا شخص تھا, اس کو کہا کہ امام حسین کو جا کر کے دے دو. اس نے کہا خط کے اندر کہ اے امام, اب یزید تمہیں ایک تو بیعت کروائے گا یا تو پھر تمہیں قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے. میں تمہارے قتل کا الزام اپنے سر نہیں لے سکتا ہوں, میں خود تکلیف برداشت کر لوں گا, لیکن آپ کو کسی بھی طریقے کی تکلیف نہیں دوں گا, اللہ اکبر. حضرت امام حسین کو جب اس نے یہ کہا تو حضرت امام حسین کو جب خط ملا, امام حسین سمجھ گئے چلو اب یہاں سے ہجرت کرنے کا وقت ہے. حضرت امام حسین نے ہجرت کرنا چاہا مدینے سے مکے کی طرف. اللہ اکبر. یہ کربلا کے واقعے سے 6 مہینے پہلے کی بات ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا کی مزار پر گئے. کہنے لگے او میرے نانا, اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ نواسا ہے جو سلام پیش کرنے آیا ہے, جس کو آپ نے کبھی پشت پر کھلایا ہے, کبھی سینے پر بٹھایا ہے, کبھی زلفیں پکڑا کر کے اپنے کندھے پر بٹھایا ہے. اے میرے نانا, اب میں رخصتی کا وقت آ گیا ہے, کوئی میرا سہارا نہیں ہے, کوئی میرے غم کو پوچھنے والا اور ہلکا کرنے والا نہیں ہے, میرا کوئی یہاں پر سارا نہیں ہے. اے میرے نانا, اب بتائیے میں کروں تو کیا کروں. غار و قطار رو رہے ہیں, بس روتے روتے حضور کی مزار اقدس پر سو گئے. اور صبح کو جب اٹھتے ہیں تو پھر صبح کو اٹھنے کے بعد دوسری رات میں اور پھر اپنے نانا کی مزار پر جاتے ہیں, اور پھر کبھی نانا کی مزار کو چومتے ہیں, کبھی نانا کو کبھی نانا کی مزار کو دیکھ کر کے روتے ہیں. اللہ اکبر. حضرات محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں, نانا اب میں اجازت آخر لینے کے لیے آیا ہوں, اب مجھے آپ آخری اجازت دے دے. جو آپ نے مجھے بچپن میں کھجور کھلائی تھی, جس سوچ کے ساتھ کھلائی تھی, اسی سوچ کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. اے میرے نانا, آپ نے جو چند لقمے کھلائے تھے, جس سوچ کے ساتھ کھلائے تھے, بس اسی سوچ کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. اے میرے نانا, جو آپ نے وعدے کیے تھے بچپن میں, اب اسی کو وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے. اے میرے نانا اب اجازت دے دیجئے, اجازت دے دیجئے. یہ غم ہمارا آپ کی بارگاہ میں اجازت لینے کے لیے آیا ہے. اتنا کرنے کے بعد آپ ساروں قطار روتے ہیں, حضور کی مزار اقدس سے لپٹ جاتے ہیں. کیا نصیبے ہوگے ان کے جو حضور کے نانا حضور کے جسم پر بھی لپٹ جایا کرتے تھے, اور بعد از وصال حضور کی مزار سے بھی لپٹ جایا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہمیں تو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا, اللہ کرے دیکھنا نصیب ہو جائے, کم سے کم حضور کی جانیاں دیکھنا نصیب ہو جائے, حضور کا گنبد دیکھنا نصیب ہو جائے. کربلا والوں کے صدقے, امام حسین کے صدقے دار و قطار رو کر حضور کی مزار سے لپٹ کر کے سو جاتے ہیں. خواب میں کیا ہوتا ہے, حضور کا دیدار ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا, حسین اب زیادہ وقت نہیں ہے, اب آ کر کے تو مجھ سے ملے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ تجھے صبر کرنا ہوگا. حضرت امام حسین فرماتے ہیں
حضرت امام حسین فرماتے ہیں نانا اب میرا یہاں پر رہنے کو جی نہیں کرتا، اب آپ کے پاس قبر میں آنے کو جی کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہیں حسین، اب تجھے آنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ تجھے رہنے کی اجازت ہے۔ اب تجھے جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، اور جنت تجھے جب ہی ملے گی جب تو شہید ہوگا، شہید ہو جائے گا تب میرے پاس آ جانا۔ اللہ اکبر۔ صبح کو خواب سے بیدار ہوتے ہیں، نانا کی قبر سے اٹھ کر کے اپنے گھر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھر جانے کے بعد اپنی ماں کی، اپنے بھائی کی قبر پر جاتے ہیں۔ او میرے بھائی، جو تو نے مجھ سے حسن سلوک کیا تھا، کس وجہ سے کیا تھا، اب اسی کو نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ جو مجھے تو نے سہارا اور محبتیں دی تھی، جس وجہ سے کی تھی، بس اس کو نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ ماں کی مزار پر جاتے ہیں، بازو ہی میں اوپر ہی ماں کی مزار تھی۔ او میری امی، جو آپ نے اپنے خون کو دودھ کی شکل میں بنا کر مجھے پلایا ہے، بس اسی کا حق ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اسی کا حق ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ باپ کی مزار پر بھی گئے ہیں، اللہ اکبر، لیکن کئی جگہ پر باپ کی مزار کا ذکر نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اتنا درد کیا کم تھا کہ جس گلی میں پیدا ہوئے، جس مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، جس مدینے میں زندگی گزاری ہے، جس مدینے کی گلی کوچوں میں گھومے ہیں، جس مدینے کی گلیوں میں پلے اور بڑے ہیں، اس مدینے کو چھوڑنے کا وقت ہے، اس مدینے والے آقا کی مزار کو چھوڑنے کا وقت ہے۔ اتنا غم کیا کم تھا۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھر پر گئے، اپنے گھر پر گئے، پہنچنے سے پہلے ایک ہنگامہ برپا ہے، ایک ہنگامہ برپا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے کہ حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی بیٹی ہے، آپ کی چھوٹی بیٹی ہے، کہتی ہے او میری اماں بتاؤ تو صحیح، سب کے کپڑے بھرتے ہو، سب کے سامان کجاوے پہ رکھ دیتے ہو، کجاوے لگا دیے گئے ہیں، گھوڑوں پہ سب کے سامان رکھ دیتے ہو، میرا کیا ہے؟ میرے کپڑے کیوں الگ کرتے ہو؟ مجھے کیوں الگ کر رہے ہو؟ میرے سامان کو الگ نکال کر کے کیوں رکھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہے اور پوچھ رہی ہے میری بات کا جواب دینے والا کوئی ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں سے، اپنی ماں سے، حضرت امام حسین کی بیوی سے کبھی پوچھتی ہے، کبھی بھائی علی اکبر سے پوچھتی ہے، کبھی پھوپھی زینب سے پوچھتی ہے، کبھی بہن سکینہ سے پوچھتی ہے، بتاؤ تو صحیح میرا سامان کیوں نہیں بھرتے، میرا سامان کیوں نہیں لپٹتے، میرا سامان کیوں الگ رکھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اللہ اکبر۔ کیا قیامت برپا ہوئی ہے حضرت امام حسین کے گھر پر۔ جیسے ہی امام حسین اپنے گھر پر آتے ہیں، بیٹی کو جذبات میں دیکھ کر کے اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ بیٹی ہے، اکیلی ہے، تنے تنہا ہے، اس کو چھوڑ کر کے جانا، بتاؤ تو صحیح کون سا باپ ایسا کرے گا؟ مدینے میں چھوڑ کر مکے میں جا رہے ہیں، چھوٹی سی 9 سال کی بیٹی ہے، 9 برس کی بیٹی ہے، 9 برس کی بیمار بیٹی ہے، بیمار بیٹی کو باپ سینے سے لگاتا ہے۔ اور یہاں پر حال یہ ہے، اسلام کے لیے باپ بیٹی کو مدینے میں چھوڑ رہا ہے، مکے جا رہا ہے، مدینے میں چھوڑ کر کے اس کو صحت مند بیٹی کو نہیں، بیمار بیٹی کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کہتی ہے بابا دیکھو نا، سب کے سامان پیک ہوتے ہیں، میرے سامان کو پیک کیوں نہیں کیا جاتا؟ میرے سامان کو الگ کیوں کیا جاتا ہے؟ میرے کپڑے الگ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ بابا دیکھو تو صحیح میرے ساتھ کیا رویہ کیا جا رہا ہے؟ بابا اگر آپ مجھے لے کر کے نہیں جائیں گے نا، آپ اس سوچ کے ساتھ لے کر کے نہیں جا رہے ہیں کہ یہ ابھی بیمار ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کہتی ہے میر انیس نے تو یہاں تک کے لکھ دیا کہ بابا جہاں پر آپ خیمے لگائیں گے نا، آپ پر میں جھاڑو دوں گی، میں وہاں پر آپ کے کام کاج کروں گی، آپ کو کوئی بات کی فریاد نہیں کروں گی کہ مجھے یہ چیز درکار ہے، مجھے یہ چیز چاہیے۔ بابا میں کچھ نہیں مانگوں گی۔ جب بیٹی کہتی ہے نا باپ سے
बाप की मुसीबतों को देखकर, बाप की अलविदाई को देखकर कि बाप अरे मेरे वालिद मुझे न छोड़ करके जा, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी। वो एक वक्त था कि बेटियों को मारा जाता था, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। उस वक्त वो सहाबी रसूल ने नहीं रोए थे, लेकिन बाद में रो करके, बाद में सोच करके जरूर रोया करते थे कि बेटी कहती थी मेरे वालिद मुझ पर मिट्टी डालता क्यों है, मुझ पर पत्थर क्यों बरसाता है, मैं तुझसे खिलौने नहीं मांगूंगी, मैं तुझसे खाना नहीं मांगूंगी, मैं तुझसे कपड़े नहीं मांगूंगी। अल्लाह अकबर। वही हाल यहाँ पर अब बरसा हो गया है। बेटी कहती है बाबा मैं आपके खेमे में झाड़ू दूंगी, आपके बर्तन को साफ करूंगी, किसी बात की फरियाद आपसे नहीं करूंगी। बाबा मुझे साथ लेकर के चले। मीर अनीस ने तो लिख दिया, अल्लाहु अकबर कहा गया, आप किसी सोच के साथ मुझे नहीं लेकर के जा रहे हैं ना कि आपके पास खाना कम है, आपके पास पानी कम है, खाने की अशिया कम है। ओ मेरे बाबा आप सबने खाना खा लेना, लेकिन मैं आपका बचा कुचा खाना खाऊंगी। जब आपके पास खाना बच जाएगा ना मैं वो खाना खाऊंगी। ओ मेरे बाबा अब मुझे साथ लेकर के चले, अब मुझे साथ लेकर के चले। अल्लाहु अकबर। मीर अनीस कहते हैं अल्लाहु अकबर। ओ मेरे बाबा अगर आप मुझे बीमार होने की वजह से नहीं लेकर के जा रहे हैं ना तो देखो मैं आपके पास सवारियां कम है, मैं आपकी सवारी पर नहीं बैठूंगी, मदीने से मक्का पैदल आपकी सवारी के पीछे सफर करूंगी। बताओ जब बेटी बाप को ऐसा कहे, इतनी मील दूर 3 घंटे का सफर या फिर जो भी होगा, हाजी लोग जानते हैं इतना दूर सफर है, इतना दूर का सफर है, और छोटी सी 9 साल की बेटी अगर बाप से कहे मैं पैदल चलूंगी आप सवारी पर चलना, उस बाप का सीना क्या कह रहा होगा, उस बाप का दिल क्या कह रहा होगा। अल्लाहु अकबर। बेटी कहती है बाबा आपके पास सवारियां कम है, इसीलिए आप मुझे लेकर के नहीं जाते हैं ना, आप ऊपर चलना, मैं पैदल सवारी के पीछे भागती चलूंगी, और फिर भागने की वजह से जो थकान मुझे महसूस होगी ना, फिर जो पसीना मुझे आएगा बाबा उस पसीने की वजह से मैं अच्छी हो जाऊंगी, मेरा बुखार निकल जाएगा। आज की बेटी जब बीमार होती है, कभी माँ उसके जिस्म पर नमक के पानी की पट्टियां रखती है, कभी माँ उसके जिस्म पर गीले कपड़े करके रखती है, लेकिन ये कैसा हाल है। इस्लाम को पहुंचाने के लिए, हम तक के इस्लाम को पहुंचाने के लिए बीमार बेटी के साथ ये सलूक किया जा रहा है, बीमार बेटी को छोड़ा जा रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरात मुहतरम हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मुझे पैदल ही लेकर के चलना, और बाबा मुझे आप बीमार होने की वजह से नहीं लेकर के चल रहे हैं ना, बीमार होने की वजह से नहीं लेकर के चल रहे हैं ना, तो देखो मुझ में अभी इतनी ताकत है, मुझ में अभी इतनी कुव्वत है कि मैं खड़े रह सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ। देखो तो सही मैं कहीं खड़े हो गई हूँ। अब इतना कहने के बाद आप खड़ी हो जाती है तो देखते क्या है ये आप सही तरीके से खड़े भी नहीं हो पाई थी। मीर अली कहते हैं आप फौरन जमीन पर गिर जाती है, हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं ओ मेरी बेटी तूने हमारे साथ आने के लिए अपनी बीमारी से जंग तो की है, लेकिन मुकाबला तो किया, लेकिन तू हार गई मेरी बेटी, बीमारी से तू हार गई, बुखार ने तुझे हरा दिया है बेटी, अब तू हमारे साथ नहीं आ सकती। उम्मे रुबाब से कहती है ओ मेरी माँ जरा समझाइए ना अब्बा को, कोई मुझे साथ लेकर के क्यों नहीं कर रहा है। सकीना से कहती है और मेरी बहन समझाइए ना अपने बाबा को, कोई मुझे साथ लेकर के क्यों नहीं कर रहा है। हजरत अली अकबर फरमाते हैं बाबा ने कहा है जब तू अच्छी हो जाएगी ना मुझे खत लिखना, मैं अली अकबर तुझे लेने के लिए खुद आऊंगा, अल्लाह अकबर। फिर भी बेटी मानती नहीं है, अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम बेटी है कि मानने का नाम नहीं ले रही है। सकीना कहती है, बहन कहती है, अरे मेरे भाई, अरे मेरे बाबा जान,
اے میرے بابا جان حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میری بہن ہے، یہ زہرا ہے، یہ جو ہے نا یہ اصغر کو سنبھالتی ہے، اور اصغر اس کے اوپر ایسا عاشق ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر رہتا ہی نہیں ہے۔ اگر رو رہا ہے، اگر زہرا آ جائے تو یہ اس کو دیکھ کر کے مسکرانا شروع کر دیتا ہے۔ اے میرے بابا جان، اصغر کو اس کی گود میں اپنے ہاتھوں سے دے دو، یہ مان جائے گی، اس کے دل کو سکون آ جائے گا، اس کے دل کو قرار آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا علی اصغر کو دینے کے لیے، 6 مہینے کے بچے کو دینے کے لیے، اپنی بیٹی 9 سال کی بیٹی زہرا کو دینے کے لیے جیسے ہی علی اصغر کو بڑھایا تو حضرت زہرا ہاتھ کو پیچھے کر لیتی ہے، نہیں بابا جان، میں بیمار ہوں، میرا جسم جل رہا ہے، میرے جسم میں تپش ہے، میرا جسم گرم ہے، میری گرمی کی وجہ سے علی اصغر کا چہرہ مرجھا جائے گا، میری وجہ سے علی اصغر کا چہرہ مرجھا جائے گا۔ کل تک کے جس بھائی کو سنبھالنے کے لیے ماں کی نہیں تھی، آج اس بھائی کے بارے میں کہہ رہی ہے، میری جسم کی آگ کی وجہ سے، میرے جسم کی گرمی کی وجہ سے میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو، بابا جان ایسا نہ کرے، علی اصغر کو اپنے پاس رکھے۔ اللہ اکبر۔ باپ پھر سمجھانے پر آئے تو کون سی بیٹی نہ مانے، باپ پھر سمجھانے پر آئے تو بیٹی باپ کو چھوڑ دیا کرتی ہے اور اپنے شوہر کے گھر چلی جایا کرتی ہے، اپنے شوہر کے گھر پرائے شخص کو گلے لگا لیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شادی کر کے باپ جب سمجھانے کی بات کرے تو بیٹی کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ حضرت امام حسین نے جب سمجھائے نا، بیٹی صبر کر، جب تو اچھی ہو جائے گی نا مجھے خط لکھنا، مکے میں علی اکبر جب تجھے خط پائے مل جائے گا نا تو تجھے لینے کے لیے آ جائے گا، وہ تجھے لینے کے لیے آ جائے گا، پھر ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے، ساتھ میں رہ کر کے اپنے گھر کو بسائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہا، بیٹی ہے کہ مان جاتی ہے، لیکن آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ یہی قافلہ اب پھر یہ 72 نفوس قدسیہ کا قافلہ، 72 مردوں کا قافلہ اور 8 یا 9 عورتوں کا قافلہ اب پھر مکے کی طرف جا رہا ہے۔ لوگ مکے سے مدینے کی طرف آتے ہیں، لیکن نواسہ رسول ہے مدینے سے مکے کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حاجی لوگ اس وقت مکے سے مدینے کی طرف آیا کرتے تھے، لیکن یہ کیسا نواسہ ہے مدینے کو چھوڑ کر مکے کی طرف جا رہا ہے، کس روضہ رسول کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، جس میں بچپن میں اپنی زندگی گزاری ہے، اپنے بچپن کے لمحات گزارے ہیں، اپنا بچپن لڑکپن گزارا ہے، اپنی خوشیاں گزاری ہے، اپنا بچوں کے ساتھ کھیلنا گزارا ہے، اپنے حضرت عمر کے بیٹے کے ساتھ کبھی کھیلنا گزرا ہے، کبھی حاتم طائی کے پوتے کے ساتھ کھیلنا گزرا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے مدینے کو، ایسے روضہ رسول کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جہاں پر رہنے سے سکون مل جاتا تھا، جہاں پر رہنے سے زندگی کی خوشیاں کا لطف دوبالا ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سلام پیش کر رہے ہیں، او میری نانا اب آخری سلام ہے، لے لو سلام آخر، لے لو سلام آخر کرتا ہوں تجھے، لے لو سلام آخر کرتا ہوں میں نانا، لے لو سلام آخر کرتا ہوں میں نانا، نواسا آپ کا وعدے کو نبھانے کربل جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نواسا ہے آخری سلام پیش کر رہا ہے، قیامت برپا ہوئی ہے، مدینہ چھوٹ رہا ہے، بچپن کا شہر چھوٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینے کو آتے ہیں، جس طرح نبی کا استقبال کرنے کے لیے لوگ مدینے میں بےتاب تھے، اسی طرح نواسہ رسول کا استقبال کرنے کے لیے مکے میں بےتاب ہو رہے ہیں۔ نواسہ رسول آ رہے ہیں، نواسہ رسول آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آئے امام حسین، مکہ کی سرزمین پر آپ کا استقبال کیا گیا، اہلا و سہلا کے نعرے لگائے گئے، آئے اہل بیت کے نام کے نغمے گنگنائے گئے، آپ کو گھر دیا گیا، رہنے کے لیے کھانا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی خدمت کی گئی، آپ کی جب خدمت کی گئی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی۔ وہاں پر بھی یزید کم بخت نے نہ مانی، وہاں پر بھی خط بھیجنا شروع کر دیا، اپنے لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین ہے کہ پریشان ہو گئے ہیں، اب پھر وقت آ گیا ہے نانا کے وعدے کو وفا کرنے کا۔
6 مہینے کربلا پر 6 مہینے مکے کی سرزمین پر رہے، اس کے بعد کربلا کا سفر طے کرنے کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کی تقریر آپ کل سماعت فرمائیں گے۔